بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن جلد اول صفحہ نمبر 190 190۔ ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ معارف القرآن اس کتاب کا نام ہے۔ جلد اول سورۃ الفاتر سے لے کر سورۃ البقرہ تک، اور پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ رائٹر ہیں اس کتاب کے، یعنی معارف القرآن کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آمنا کے لال سے 190 پیج۔ اور ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں۔ آمنا کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی، محمد آ گئے۔ جو کھاتے ہیں جہاں والے، سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا، یہ عادت ہے محمد کی۔ ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں۔ مسئلہ: ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں، کیونکہ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق و گناہ ہے، کفر نہیں۔ ابلیس کے کفر کا اصل سبب حکم ربانی سے معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں، یہ معارضہ بلا شبہ کفر ہے۔ ناظرین، ابلیس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا۔ مسئلہ: یہ بات قابل غور ہے کہ ابلیس علم و معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، پھر اس سے یہ حرکت کیسے صادر ہوئی؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے تکبر کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت اور علم و فہم کی دولت سلب کر لی، اس لیے ایسی جہالت کا کام کر بیٹھا۔ بعض نے فرمایا کہ حب جاہ اور خود پسندی نے حقیقت شناسی کے باوجود اس بلا میں مبتلا کر دیا۔ تفصیل روح معانی میں اس جگہ ایک شعر نقل کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض اوقات کسی گناہ کے وبال سے تائید حق انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اس کی ہر کوشش اور عمل اس کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ شعر یہ ہے: اذا لم یکن عون من اللہ للفتى فاول ما یحبنی علیہ اجتہادہ۔ روح المعانی میں اس سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ انسان کا ایمان وہی معتبر ہے جو آخر عمر اور اول منازل آخر تک ساتھ رہے۔ موجودہ ایمان و عمل اور علم و معرفت پر غرہ نہ ہونا چاہیے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اور ہم نے کہا، اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں، اور کھو اس میں جو چاہو، جہاں کہیں سے چاہو، اور پاس مت جانا اس درخت کے
پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے، اس عزت و راحت سے کہ جس میں تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ایک وقت تک۔ ناظرین نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ اس کا یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر اور تشریح بیان کریں گے۔ ناظرین یہ جو بیان کیا گیا یہ تھا ویلاگ نمبر 1 جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب انشاءاللہ ویلاگ نمبر 2 کی صورت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔